بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تاریک حال میں اپنے میلے کچیلے بدبودار بستر پر لیٹ کے میرا احساس پشیمانی رفتہ رفتہ غصے میں بدل گیا۔ آخر کیا ضرورت ہے اس حد تک خواب پرست ہو کے جینے کی؟ یہ بیوقوف جذباتی لڑکیاں زندگی کا حقائق اور امکانات میں صرف خوبصورتی کیوں دیکھنا چاہتی ہیں؟ پہلا قدم پھولوں پر ہو تو یہ کیوں سمجھ لیتی ہیں کہ راہ میں کہیں کانٹے نہیں ہوں گے؟ یہ ضمانت کون دے سکتا ہے کہ ان کے خیالوں کی جنت زندگی کے تفکرات، دکھ، درد، ناکامی اور نا امیدی، صدمات اور مصائب سے محفوظ اور مامون ہوگی؟ ان کے تصورات کی دنیا ویسی ہی حسین رہے گی جیسی انہوں نے رومانی ناولوں اور فلموں کے دل پسند ٹکڑے جوڑ جوڑ کے بنا رکھی ہے۔ شاید مجھے اتنی حقیقت پسندانہ بے رحمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ عورت طبعاً علم پسند اور قنوتی ہے۔ حوا نے خدا کی جنت میں بھی خوش نہ رہنے کے لیے احساس محرومی کا سبب تلاش کر لیا تھا، تو حوا کی بیٹی کو اس دنیا میں خوش اور مطمئن رکھنا انسان کے بس کی بات کہاں؟ اگر وہ بے تعبیر خوابوں کے جھوٹ سے بہل جاتی ہے تو اسے بناتے رہو کہ چاند بھی سورج سے نہیں تمہارے چہرے سے تابانی مستعار لیتا ہے۔ مقابلہ حسن کے ججوں کی نظر اور عقل خراب نہ ہوتی اور مس یونیورس رشوت اور سفارش سے کام نہ لیتی تو حسن کا تاج تمہارے سر پر سجایا جاتا۔ تم سا حسین نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، اور جتنی محبت تم سے کرتا ہوں اتنی نہ کسی نے کی نہ کر سکتا ہے جتنی مجھے آج ہے، کل اس سے زیادہ ہوگی، اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ دن دگنی رات چگنی ہوگی۔ میں ساری عمر تمہارے عشق و حسن کی قصیدہ خوانی کے سوا کچھ کروں تو اللہ مجھے گنجا کرے۔ لالی ووڈ، بالی ووڈ، ہالی ووڈ کی کوئی کافر ادا حسینہ کیسے ہی ہوشربا انداز میں جلوہ گر ہو، میں اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھوں تو اندھا ہو جاؤں گا۔ کسی اور سے دل لگاؤں تو میرا ہارٹ فیل ہو جائے۔ رہی آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی بات، تو یہ کیا مشکل ہے؟ تم ابھی ٹنڈے گوشت پکا کے فارغ بھی نہیں ہوگی کہ میں امریکی خلائی شٹل کولمبیا سے یوں گیا اور یوں آیا۔ اس رات اپنی پوری کوشش کے باوجود میں ایک منٹ کے لیے بھی نہ سو سکا۔ اپنے خیالوں سے زیادہ مجھے مچھر جگاتے رہے اور نظر نہ آنے والے کھاٹمل یا پسو کاٹتے رہے۔ غلیظ بستر میں پرورش پانے والے سارے جراثیم میرے جسم پر یلغار کرتے رہے اور سانس کے ساتھ میرے خون میں شامل ہوتے رہے۔ مجھے وہ گھر یاد آتا رہا جہاں مجھے ایک الگ ایئر کنڈیشن رئیسانہ خوابگاہ میسر تھی، جس کے نرم دبیز قالین پر چل کے میں کھڑکی تک جاتا اور ریشمی پردے ہٹاتا تو باغ کا ایک دلکش نظارہ سامنے آتا تھا۔ یہاں نظر کے سامنے گندے، مکروہ، بدصورت اور بد کردار فقیروں کے سوا کچھ نہ تھا، جو سوتے میں بھی مسلسل کھجا رہے تھے، خراٹے لے رہے تھے اور بدمعاشی کر رہے تھے۔ اب میں شادوں کے قریب تھا تو مجھے بیگم صاحبہ کا خیال آ رہا تھا۔ اس کا رنگ ضرور سانولا تھا، مگر صورت کے نقوش اور شباب کی دلکشی میں وہ کسی سے کم نہ تھی۔ پھر اس کا لباس جو نظر کو دعوت دید دیتا تھا اور تشنگی بڑھاتا تھا، وہ خوشبو جو اس کے قریب ایک مقناطیسی کشش کا دائرہ رکھتی تھی، کولون، ہیئر اسپرے اور ٹالکم پاؤڈر کی ملی جلی خوشبو، اور اس کا وہ ملتفت کرنے کا انداز، آج کی شب شکست آرزو کا سارا درد سمیٹے وہ بھی دروازہ کھلا چھوڑ کے سو گئی ہوگی۔ آج رات ڈاکٹر صاحب بھی گھر پر نہیں تھے۔ اچھا ہوا ہم سب اپنی اپنی ندامتوں کے عذاب سے بچ گئے۔ اس عذابناک رات کے بعد ایک در پہ آذار صبح طلوع ہوئی۔ شاید یتیم خانے میں ہر صبح اس سے زیادہ ہی بے تکیر ہوگی، مگر وہ وقت گزشتہ والی بات تھی۔ میں جس زندگی کا خوگر ہو گیا تھا وہ بیڈ ٹی سے شروع ہوئی تھی۔ میں ٹائل والے باتھ روم میں شاور کے بعد ناشتے کی میز پر اسی شان کے ساتھ بیٹھتا تھا جیسے میں بھی اس گھر اور خاندان کا حصہ ہوں، اور خادم میرے سامنے سب کچھ رکھ دیتے تھے: ڈبل روٹی، مکھن، انڈے، پنیر، فروٹ جوس، چائے اور کافی۔ یہاں میں قابل نفرت فقیرانہ حلیے میں اکیلا اور لاوارث اونگ رہا تھا اور سب کی تضحیک امیز نظروں کا نشانہ بن رہا تھا۔
بے خوابی سے لال آنکھیں، بکھرے بالوں اور اجاڑ صورت کے ساتھ میں خود اپنی نظر میں رحم کے قابل ہو گیا تھا۔ میرا پیٹ خالی تھا، میری جیب خالی تھی اور میرا دماغ خالی تھا، کیونکہ میری عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی۔ کچھ باقی تھا تو دل میں شادوں کا نامراد عشق، جس نے مجھے اس حال کو پہنچا دیا تھا۔ فقیر باری باری انگڑائیاں لے کر اٹھ رہے تھے اور اپنے منحوس حلیے کو زیادہ کراہیت انگیز بنانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ نہ کسی نے منہ دھویا اور نہ ناشتہ کیا تھا، وہ سب اپنے اپنے دھندے کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ باہر جا کے وہ ضرور کچھ کھا پی لیتے ہوں گے، مانگ کے نہ ملا تو خرید کے، جو ملا جہاں ملا کھا لیا۔ یہی ان کی زندگی تھی، جس میں کوئی نظم و ضبط، مقصد یا احساس نہیں تھا۔ مانگنا، کھانا اور سونا، اپنی مرضی سے وہ یہی تین کام کرتے تھے۔ پولیس پکڑے تو اس کی مرضی، شاہ جی چمڑی ادھیڑ دے تو ان کی مرضی، بیماری حملہ کر دے، حادثہ ہو جائے، موت آ جائے، یہ اللہ کی مرضی۔ فقیروں نے مجھ سے پہلے بھی نئے آنے والوں کو ایسے ہی پریشان حال دیکھا ہوگا۔ انہیں معلوم ہوگا کہ یہ 2-4 دن کی بات ہے، پھر میں انہی کے رنگ میں انہی جیسا ہو جاؤں گا اور میرے لیے اس معمول میں کوئی بھی حیرانی یا پریشانی کی بات نہیں رہے گی۔ وہ مجھ سے فحش کلامی کرتے رہے اور بہت کچھ پوچھتے رہے، مگر میں نے چپ سادھ لی تھی۔ صرف ایک بار داڑھی والے مشٹنڈے بدماش نے تھوڑے سے جارحانہ عزائم کے ساتھ پیش قدمی کی تھی اور کہا تھا، کیوں بے سالے، ہم کتے ہیں جو بھونک رہے ہیں؟ گونگا ہو گیا ہے کہ منہ سے آواز نہیں نکلتی؟ تو میں نے اسے خبردار کیا تھا کہ بدماشی کرے گا تو شاہ جی کو بتا دوں گا اوپر جا کے، اور وہ وہیں رک کے مجھے حیرانی سے دیکھنے لگا تھا۔ باقی سب اوپر جانے والی بات پر ایسے ہنسنے لگے تھے جیسے میں نے کہا ہے کہ میں ابھی جا کے وزیر اعظم سے ملتا ہوں یا صدر مملکت کو بتاتا ہوں۔ شاید ان میں سے کسی کو اوپر جانے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ان کے لیے یہ نعوذ باللہ عرش معلیٰ پر خدا کے سامنے حاضر ہونے سے کم نہ تھا۔ میں انہیں کیا بتاتا کہ میں کون ہوں؟ اے ہم نفس و سوختہ جاں ہوں، اور ان کے درمیان اس لیے نہیں ہوں کہ معاشی ضرورت نے مجھے دستے سوال دراز کرنے پر مجبور کر دیا ہے، بلکہ اس بت تناز کا خانہ خراب عشق مجھے یہاں کھینچ لایا ہے، جس کا نام لینا بھی ان کے لیے جرم ہے، مگر وہی نام میرے دل کی ہر دھڑکن میں صاف سنائی دیتا ہے۔ جب وہ رخصت ہو گئے تو میں نے ایک غسل خانہ تلاش کیا اور ایک نل کے پاس بیٹھ کے اپنا منہ دھویا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے دانت برش نہیں کیے تھے، میرے پاس تولیہ نہیں تھا اور بال سنوارنے کے لیے کنگھی نہیں تھی۔ اپنے کپڑوں سے پانی خشک کرنا غلاظت کو منہ پر چپڑنے کے مترادف تھا۔ میں ایسے ہی باہر آ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ بھوک سے میرا برا حال تھا اور میری جیب میں اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ باہر جا کے ناشتہ کر لوں۔ شاہ جی تو جیسے مجھے بھول ہی گیا تھا، شاید وہ ابھی سو رہا تھا یا پھر شادو اسے پراٹھے پکا کے دے رہی تھی اور وہ دہی یا پائے کے ساتھ اپنے پیٹ کے دوزخ کو بھر رہا تھا۔ پھر پراٹھوں کی خوشبو نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی۔ مجھے شادوں پر سخت طیش آیا۔ الو کی پٹھی، کیا اسے معلوم نہیں کہ میں اس کی وجہ سے اس فقیر خانے میں خوار ہو رہا ہوں؟ اسے تو میری خبر لینی چاہیے۔ کیا میں سارا دن یہاں بھوکا پیاسا بیٹھا رہوں گا؟ خود تو کھا پی کے فارغ بیٹھی ہوگی یا نکل گئی ہوگی بیش بدل کے تھانے داری کرنے۔ میں نکل گیا تو شاہ جی کہیں گے کہ میری اجازت کے بغیر کہاں دفع ہو گیا تھا۔ ان کی اجازت کے بغیر میں کشکول اٹھا کے کہیں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ گداگری کا لائسنس بھی وہ جاری کریں گے جیسے بس کا روڈ پرمٹ جاری ہوتا ہے۔ بس کی طرح فقیر کہاں جا سکتا ہے اور کہاں نہیں جا سکتا۔ اچانک مجھے رئیس نظر آیا۔ وہ دروازے سے اندر آ کے رک گیا تھا اور مجھے بڑی کمینی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یتیم خانے سے نکلنے کے بعد اس نے مجھے جب بھی دیکھا پہلے سے بہتر اور قابل رشک حالت میں دیکھا تھا، مگر آج میں اس کی سطح سے بھی بہت نیچے گر گیا تھا۔ جہاں رئیس تھا میرا سارا غصہ شرمندگی میں ڈل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے آیا،
ابے ناصر تو واقعی مجنون ہو گیا ہے سالے، قسم اللہ کی مجھے یقین نہیں آتا۔ میں نے کہا یقین مجھے بھی نہیں آتا، مگر یار دیکھ لے کیسی ذلت اٹھاتا ہے آدمی عشق میں۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ بڑے نصیب سے ملتی ہے یہ ذلت بھی پیارے۔ میں نے کہا نہیں یار، یہ سب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے میرے لیے۔ میں تو رات ہی بھاگ جاتا اسے ساتھ لے کے، مگر وہ خود ڈر گئی۔ کیا رات کو بھاگ جاتا؟ ہاں، وہ آئی تھی میرا حال پوچھنے یہاں، بلکہ حال دیکھنے۔ بلا کے باہر لے گئی۔ میں پڑا ہوا تھا یہاں اسی حلیے میں، نیند خاک آتی، غصہ آ رہا تھا اتنا کہ میں اسے دیکھتے ہی پاگل ہو گیا۔ اٹھا کے لے جا رہا تھا اسے، مگر دیکھ لیا شاہ جی نے۔ جھوٹ ایسا بول جو سمجھ میں آئے۔ شاہ جی نے دیکھ لیا ہوتا تو اس وقت تو اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا۔ میں نے غصے سے کہا جھوٹ بولنے والے پر خدا کی 1000 بار لعنت۔ شاہ جی کی آواز پر وہ بھاگ کے چھپ گئی۔ شاہ جی نے بس مجھے دیکھا، میں نے کہہ دیا کہ نیند نہیں آ رہی ہے۔ وہ تو رات 2 بجے کے بعد گئی واپس۔ ہم اندھیرے میں چھپ کر بیٹھے رہے۔ اس نے مجھے حسد اور رشک کے ساتھ دیکھا۔ وہ کیا کرتے رہے؟ کچھ نہیں، بس باتیں۔ یہ آزمائش ہے محبت کی۔ جب یقین آ جائے گا کہ تو محبت میں دکھ اور ذلت بھی اٹھا سکتا ہے میرے لیے، تو میں چلوں گی تیرے ساتھ۔ کیا کروں یار، عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ نہ یہاں سے بھاگ کے کہیں جا سکتا ہوں، نہ یہاں رہنا آسان ہے۔ کیسے گزری ہے یہ رات تجھے کیا بتاؤں۔ رئیس ہنسا۔ ڈاکٹر کی یاد آئی کہ نہیں؟ یاد کیسے نہ آتی، بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی عیش کے ساتھ۔ خیر ناصر بھی بتا دے گا کہ وہ ایسی مشکلوں سے گھبرا کے بھاگنے والا نہیں ہے۔ جاؤں گا تو اسے ساتھ لے کر جاؤں گا جہاں بھی گیا۔ آزما لے وہ جب تک چاہے، 1 مہینہ یا 1 سال بعد۔ جس دن بھی مجھے موقع ملا تو اسے ایسے نکال کر لے جاؤں گا کہ سالے شاہ جی کے فرشتے بھی منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ شاہ جی دروازے میں نمودار ہوا تو عوامی محاورے کے مطابق میری بولتی بند ہو گئی۔ رئیس نے میری صورت کے تاثرات بدلتے دیکھے تو تیزی سے پلٹا اور پھر میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کی بدحواسی بالکل جائز تھی۔ میں خاصی ترنگ میں بڑی اونچی آواز میں بات کر رہا تھا۔ شاہ جی کو دیکھتے ہی میں اپنا سارا غصہ اور ساری شیخی بھول گیا۔ وہ ہاتھ پیچھے باندھے آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے آیا۔ تو گیا نہیں اب تک؟ اس نے رئیس سے سوال کیا۔ جی جا رہا ہوں استاد جی، رئیس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یہ سو رہا تھا؟ شاہ جی کی آواز میں بڑی گن گرج تھی۔ ہاں، رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہاں شہزادے کو رئیس کہتا ہے تو 10ویں کا امتحان دے گا۔ میں نے سر ہلایا۔ ہاں شاہ جی۔ شاہ جی کا ہاتھ بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس کا تھپڑ میرے بائیں گال پر تیز آواز کے ساتھ لگا۔ میں لڑکھڑا کے سنبھلا۔ چوٹ، غصے اور احساس ذلت سے میرا چہرہ گرم ہو گیا۔ میرا منہ بھی یقیناً لال ہو گیا ہوگا۔ کیا کرے گا 10ویں پاس کر کے؟ پڑھ لکھ کے بابو بننا تھا تو یہاں کیوں آیا تھا؟ اس کا لہجہ سرد اور شفاف تھا۔ میں نے گال پر ہاتھ رکھ کے کہا نہیں پڑھوں گا آگے شاہ جی۔ اس کا دوسرا ہاتھ بجلی کی طرف میرے دائیں گال پر زیادہ قوت سے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا قصور کیا ہے شاہ جی؟ اس نے میرے پیٹ پر لات ماری۔ میں پیچھے جا کے دیوار سے ٹکرایا اور وہیں بیٹھ گیا۔ اتنی مار کھانے کے بعد مجھے دن میں تارے نظر آ گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی غصے کی پاگل کر دینے والی لہر مجھے مغلوب کرنے کے لیے اٹھ رہی تھی۔ اچانک رئیس نے میرے کان میں کہا سالے شاہ جی نہیں استاد جی کہہ، اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کھڑا کر دیا۔ مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ شاہ جی نے رات ہی یہ بات مجھے سمجھا دی تھی، مگر میں بھول گیا تھا۔ کتابیں کہاں ہیں تیری؟ شاہ جی نے لہجہ بدلے بغیر کہا۔ وہیں رہ گئی ہیں استاد جی، میں نے بڑی مشکل سے کہا، جہاں میں پہلے رہتا تھا۔ اچھا اب جائے تو لے آنا۔ شاہ جی نے کہا امتحان کب ہے؟ میں نے کہا 1 مہینہ ہے استاد جی۔ کچھ پڑھا ہے یا نہیں؟ تیاری کی ہے یا نقل کر کے پاس ہوگا؟ اس کی دلچسپی نے مجھے زیادہ رئیس کو حیران کیا۔ پڑھے بغیر امتحان پاس کرنے کا کیا فائدہ استاد جی؟ آدمی جاہل ہی اچھا۔ اس نے تائید کے انداز میں سر ہلایا۔ جب تک تیرا امتحان نہیں ختم ہوتا، تیری آدھی چھٹی، آدھا دن ذرا دھندے کو دیکھ رئیس کے ساتھ، آدھا دن پڑھائی کے لیے، 10ویں پاس کرنے کے بعد کیا کرے گا؟
میں نے کہا جو آپ کہو گے استاد جی۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا اچھا ابھی تو جا، کچھ کھایا پیا ہے کہ نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلانے کا سوچا اور پھر اقرار کر لیا، ہاں استاد جی۔ 3 زوردار تھپڑ اور گالیاں، یہ بڑی گستاخی کی بات تھی۔ رئیس کا منہ پہلے ہی حیرت سے کھلا ہوا تھا، شاہ جی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کے وہ بھونچکا رہ گیا۔ میری طرح اسے بھی یقین ہوگا کہ اس جواب کے بعد میرا باقی ناشتہ بھی شاندار ہوگا۔ کسی نے پوچھا ہی نہیں تجھ سے، یا تو خود نوابزادہ بنا ہوا ہے؟ کھانا تو بہت ہوگا، رات کا بچا ہوا سب لاتے ہیں۔ خیر تو رئیس کے ساتھ جا، اسے جوہڑ والے چوک پر چھوڑ دینا، فیقہ تھانے میں رہے ابھی۔ اس نے یہ آخری بات رئیس سے مخاطب ہو کے کہی تھی۔ اس کے بعد وہ بھاری قدم اٹھاتا لوٹ گیا۔ رئیس اسے دیکھتا رہا، اپنی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات۔ پیارے استاد کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی مہربانی کیوں آخر؟ میں نے بگڑ کے کہا، اسے مہربانی کہتا ہے تو؟ آتے ہی مار مار کے برا حال کر دیا، ابھی تک چکر آ رہے ہیں۔ رئیس نے میرا ہاتھ پکڑا، ابے بھول جا سب، یہ تو ہوتا رہتا ہے یہاں سب کے ساتھ۔ نہیں رئیس، میں یہ ذلت برداشت نہیں کروں گا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ پھر کیا کرے گا؟ چھوڑ کے چلا جائے گا واپس اپنی ڈاکٹرنی کے پاس۔ غلطی تیری تھی شاہ جی، کیا یار ہے تیرا؟ سب استاد جی کہتے ہیں، پھر تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا یہ بات سمجھائی بھی جا سکتی ہے۔ وہ ہنسا، سمجھا دی اس نے اچھی طرح، اب تو نہیں بھولے گا۔ عزت ذلت کے چکر میں مت پڑ، یہ سب آنی جانی چیز ہے، اور تو یہاں عزت کمانے آیا ہے کیا؟ باہر آ کے دنیا مجھے بڑی عجیب لگی۔ صاف ستھرے لوگ اپنی زندگی کے معمولات کا آغاز کر چکے تھے، نہا دھو کے اور کپڑے بدل کے آفس یا دکان اور کارخانوں کا رخ کرنے والے مزدور، کلرک اور کاریگر، اسکول یونیفارم میں بستے لٹکائے ہنستے کھیلتے بچے، کالج کے بانکے چھبیلے لڑکے اور الڑ البیلی لڑکیاں، اولین تجربات کی سنسنی خیزی سے لطف اندوز ہوتے نوجوان، سب خوش تھے اور مطمئن تھے کیونکہ ان سب کا ایک گھر تھا اور انہیں پیار برے رشتوں کے سہارے میسر تھے۔ کسی نے انہیں مار کے گھر سے نہیں نکالا تھا، وہ سوکھی روٹی کھا کے بھی نکلے تو انہیں کسی ماں نے دعا دے کے رخصت کیا تھا، جا پتر رب راکھا۔ کسی باپ کی خاموش نگاہوں نے کہا تھا، جاؤ بیٹا خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ کسی شریک حیات نے آنچل سنبھال کے اور نظریں جھکا کے کہا تھا، اچھا جی خیر سے جاؤ خیر سے آؤ، مگر دیر مت کرنا۔ اور اسکول وین میں دوڑ کے سوار ہونے والے بچوں نے ہاتھ ہلایا تھا، بائے ممی بائے پاپا، اور کوئی فکر مند ماں چلاتی رہ گئی تھی، دیکھو تم نے پھر انڈا چھوڑ دیا، دودھ کا گلاس تو ختم کرو۔ سب لوگ کام کرنے جا رہے تھے، رزق کمانے یا علم حاصل کرنے یا کچھ سیکھنے۔ ان میں سے کوئی فقیر نہیں تھا، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا ان کے نزدیک شرمناک بات تھی۔ وہ بھیک مانگنے پر بھوکے رہنے کو ترجیح دینے والے لوگ تھے، ان کے نزدیک میرے جیسے ہٹے کٹے صحت مند آدمی کا خیرات مانگنا بے غیرتی تھی۔ کل تک میں بھی انہی جیسا تھا اور انہی کی طرح سوچتا تھا، مگر آج گداگروں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ کسی ضرورت کے بغیر مجھے لوگوں سے اللہ کے نام پر کچھ مانگنا تھا اور پھر دن بھر حقارت، نفرت اور ترس کے ساتھ ملنے والے سکوں اور نوٹوں کو صدقہ نکالنے کے لیے شاہ جی کے سامنے پیش کرنا تھا۔ میرے بینک اکاؤنٹ میں 2.25 لاکھ روپے جمع تھے، مگر ایک لڑکی کے عشق نے مجھے سڑک پر لا کھڑا کیا تھا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ان سے 4 آنے 8 آنے روپیہ مانگنے کے لیے۔ میرے خدا، کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ میں نے اپنی حالت پر غور کیا تو مجھے اپنے آپ سے شرم آئی۔ کیا محبت میں ایسی ذلت اٹھانا میرے لیے اتنا ضروری ہے؟ مشکل یہ تھی کہ یہ سوال جو دوسرے لوگ بھی کر سکتے تھے، میں خود اپنے آپ سے کئی بار کر چکا تھا، اور ہر بار اس کے 2 جواب آئے تھے، ایک دماغ کا جواب اور دوسرا دل کا۔ دونوں جوابات ایک دوسرے کی ضد ہوتے تھے، ایک مثبت تو ایک منفی، ہاں اور نہیں۔ مختلف وقت میں دل اور دماغ کی اس مارکہ آرائی کے نتائج بھی مختلف ہوتے تھے۔ جب عقل غالب آتی تھی تو میری کیفیت وہی ہوتی تھی جو اس وقت تھی۔
دل اس وقت سکندر ہوتا جب شادو میرے سامنے ہوتی تھی، یا اکثر شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے جب اس کا تصور مجھے خواب کے کھلونے دے کر بہلاتا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک ہوٹل کے باہر فٹ پاتھ پر رئیس نے مجھے بھی روک لیا۔ یار بڑی ظالم خوشبو آ رہی ہے، چل بیٹھ جا، آج تجھے پراٹھے اور پائے کھلاتے ہیں ناشتے میں۔ اس کے احتجاج کے باوجود میں رئیس کو اندر لے گیا۔ جو کھائیں گے یہاں سب کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے، فٹ پاتھ پر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟